باللہ، حضرت نبی پاک کے سامنے ایمان کے بابت سوال کیا تو کہا تؤمن باللہ، اور آپ نے سنا کہ تؤمن باللہ کے ایک معنی عالم کے سانے کا عقیدہ، اور اب سبحانہ و تعالیٰ صفات کمالیہ کے جامع، اور جن کے پاس جو بھی کمال اللہ نے دیا اور اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک لہ، اللہ پاک اکیلے ہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور ان کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اب سبحانہ و تعالیٰ جو واجب الوجود ہے اور اس میں وحدہ لا شریک لہ ہے، اور ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، عبادت بھی اللہ ہی کے کرنے کی اور استعانت بھی اللہ سے چاہنے کی۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا ہے نہیں جس سے ہم مدد چاہیں اور جن کی ہم عبادت کریں، وہی ہمارا خالق ہے وحدہ لا شریک لہ۔ اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب عبادت میں کوئی آدمی کسی کو شریک کرتا ہے، استعانت میں کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ جب اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات وحدہ لا شریک لہ ہے تو عبادت جو فطری چیز ہے اور استعانت یہ بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کی عبادت کریں تو اللہ ہی سے مدد چاہے۔ جو لوگ غیر اللہ سے استعانت کرتے ہیں، اعوذ باللہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ عبادت میں اور استعانت میں دوسروں کو شریک کر ڈالتے ہیں، شرک اور کفر کی بات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ایمان اقرار کا نام، تصدیق کا، یہ اقرار اس کا لفظی وجود ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا وجود ہوتا ہے، لفظی، ذہنی وجود اور حقیقی وجود۔ لفظی وجود کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک آدمی کو پیاس لگی اور اس کا ساتھی اس کے سامنے بولے کہ الماء البارد، ٹھنڈا پانی، اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ یا پیاسا آدمی بولے کہ الماء البارد، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، تو پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی کا جو احکام ہے، اثرات ہے، وہ لفظی وجود پر مرتب نہیں ہوتے۔ پانی میں ٹھنڈک ہے، پانی میں تراوت ہے، تری ہے، یہ ساری چیزیں اس کے عینی وجود پر مرتب ہوتی ہے، لفظی وجود پر نہیں۔ وہ آدمی بولتا رہے گوشت روٹی تو پیٹ نہیں پڑے گا، کھانا پڑے گا، عینی وجود چاہیے۔ لفظی وجود جو آدمی زبان سے بولتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور لفظی وجود کے اوپر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا ہے۔ اور ایمان کے باب میں اقرار بھی لسان کے اوپر بھی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی فریادی ہے کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ کسی نے اقرار کر لیا اور اس کے اوپر بھی پھر اس کے بعد تلوار اٹھائی کہ آپ نے سامنے پسند نہیں فرمایا، ناراضگی ظاہر فرمائی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی کافر میرا بازو کاٹ ڈالے اور اس کے بعد میری تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لے اور پھر اس کو میں مار سکتا ہوں؟ آپ نے سامنے نہ کہا، اس لیے کہ انسان کے ضمیر میں، اس کے باطن میں جو چیز ہے اس پر اللہ کی ذات کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں۔ اب زبان سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم ظاہر پر احکام مرتب کریں گے، باطن میں ہے کہ نہیں ہماری بس کے بار ہے، وہ تو اللہ جانے، اس کو مفوض اللہ، دنیاوی اعتبار سے اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری فرمائیں گے۔ اقرار پر جو لفظی وجود ہے، تو ایمانیات کے باب میں لفظی وجود پر بھی احکام مرتب ہوئے،
اب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر ہم اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ شک قلبہ، تو اس کی ایمان کو متہم کرتا ہے کہ تو نے اس کے دل چیز کو دیکھا۔ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کے اندر کی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے ناتمام کوئی آلہ میں اوزار ہے تو بس صرف زبان، وہ جو کہے ہم سمجھیں گے کہ اس کے اندر بھی ہے، اس کے اندر ہے کہ نہیں وہ تو اللہ جانے۔ زید اپنی سینہ کو عمر کے سینے کے ساتھ لگائے تو ابھی زید کو عمر کے سینے کی بات کا پتہ نہیں، اور زید کو عمر کو زید کے سینے کی بات کا پتہ نہیں، سینے سے سینہ لگانے تو بھی پتہ نہیں۔ یعلم ما فی الصدور اللہ ہے۔ جب ہم اس کو مطلع ہو ہی نہیں سکتے ہیں تو ہم صرف زبان سے سنے اس کے اوپر احکام مرتب کریں گے۔ جب تک کوئی ایمان کے منافی پھیل اس سے سرزد نہ ہو، ہاں کلمہ بھی پڑھے، اقرار باللسان بھی کرے، اور جو کفر و شرک کے شاعر ہے اس کو بھی اختیار کرے، دھوتی پہنے، ٹوٹی رکھے، مندر میں جاوے لوٹا لکھ کے، اور نمن بھی کرے پتھر کے سامنے میں، کلمہ بھی پڑھے، تو منافی چیز ہے تو اس کو ہم کافر گردانے ہیں۔ لیکن ایمان کے منافی کوئی چیز نہیں، اور صرف لفظی وجود اس کے پاس ایمان کا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے اس پر لفظی وجود پر بھی احکام مرتب ہوں گے۔ اور نام قاعدہ ہے کہ لفظی وجود پر کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو مٹھائی کھانے کا شوق ہے، اب لڈو لڈو بولتا رہے تو پیٹ بھر جائے گا، منہ میں مٹھاس آئے گی، یہ لفظی وجود ہے۔ اب بولتا ہے کہ لڈو لڈو لڈو، تو کتنے دفعہ بولے لیکن اس کے منہ میں مٹھاس پیدا نہیں ہوگا۔ سچمت لڈو جو عینی وجود ہے، اس کا حقیقی وجود، اس کے اوپر مٹھاس مرتب ہوگا۔ کہ اللہ کی فیاضی ہے کہ ایمانیات کے بعد کا کوئی اقرار باللسان کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے کیا ہے، اس کے اوپر اسلام کے احکام مرتب کریں گے، مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے، نکاح بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا باطن اللہ کے حوالے، اقرار باللسان۔ اور ایک ہے ذہنی وجود۔ ذہنی وجود کے اوپر بھی لگ بھگ اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ ایک آدمی نے آگ کے انگاروں کا تصور کر لیا تو کیا دماغ سے دھواں نکلے گا؟ آنکھ بند کر کے سوچا کہ دیکھو میرے آنکھ کے اندر آگ کے انگارے پڑے ہیں، تو اس کو گرم لگے گا؟ گرم بھی نہیں لگے گا، دھواں بھی نہیں نکلے گا، تو اس کے کانوں سے، ناکوں سے، آنکھوں سے دھواں نکل رہا ہوگا۔ کیا ہے کہ میں نے ابھی تصور کیا ہے آگ کا۔ اس کے اوپر بھی ذہنی وجود پر بھی کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی۔ لیکن ایمانیات کے باب میں تصدیق قلبی جو ہے وہ ایک ذہنی وجود ہے ایمان کا۔ ایمان کا جیسے انجینئر کسی کو مکان بنانا تو پہلے زبان سے سمجھاتا ہے، اتنی لمبا، اتنی چوڑا، اتنی اونچا، اتنا مہمان کھانا، بیڈ روم، ٹوائلٹ، باتھ روم، یہ لفظی وجود ہے۔ اور بولنے سے پہلے انجینئر کے دماغ میں جو نقشہ اس نے مرتب کیا، جس کو زبان سے ترجمانی کر رہا ہے، وہ ذہنی وجود۔ اب ایک آدمی کو آرام کرنا ہے تو جو ذہنی وجود میں بنگلہ ہے وہاں جا کے سو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں بنگلہ ہے نہیں، وہاں بہت روم ہے، وہاں جا کے سو جاؤں، کوئی مرتب نہیں ہوگا۔ اب ایمان کے باب میں ایک وجود کیا ہے؟ ذہنی وجود ہے، اس کے اوپر آخرت میں بھی اثرات مرتب ہوں گے، دنیا میں بھی نہ آخرت میں بھی۔ تصدیق قلبی۔ تصدیق قلبی کا معنی التزام عہدہ، اور التزام عہدہ کا معنی التزام طاعت، یعنی یوں کہے کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، لفظی وجود۔ اس کے بعد تصدیق قلبی کا مطلب ہے کہ انقیاد باطنی، انقاد ینقاد، انقیادن کا معنی مان لینا، جھک جانا، قبول کر لینا اندر سے۔ اب جب باطن انقیاد ہے تو تصدیق کا وجود میں آ گیا، ایمان کا لفظی وجود کے ساتھ ذہنی وجود میں آ گیا۔ خالی معرفت کا نام نہیں، دماغ سے جانتا ہے اس کا نام نہیں۔ تصدیق دماغ سے جاننے کے بعد پھر تصدیق کا معنی انقیاد باطنی بھی ہو، التزام عہدہ بھی ہو۔ التزام عہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذمے اس کے تقاضوں کو لازم بھی قرار دے، نہیں مجھے کرنا ہے،
अल्लाह नबी पाक शाम बनफ्स नफीस होने का आदमी खड़ा हो के वो कहे कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और आपको अल्लाह का रसूल मानता हूँ, लेकिन मैं नमाज भी नहीं पढ़ता, ज़कात भी नहीं करूँगा, रोज़ा भी नहीं रखूँगा, कोई अमल नहीं करूँगा, तो क्या हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको मंजूर रखेंगे? क्योंकि इल्तिज़ाम अहदा तो है नहीं। जुबान से मानने के बाद जवाबदारी भी ले अपने जिम्मे। काजी के सामने इजाब कबूल के बाद औरत के साथ जो हुकूक है उसको अदा करने का इल्जाम कर लिया कि अब मेरे जिम्मे है कस्बा, कपड़े देना, मकान देना, खाना देना। अब आदमी सोच है कि इकरार के साथ मैं तस्दीक करता हूँ, उसमें इनकियाद बातिनी कितनी है, उस दर्जा वो सच्चा मोमिन। बातिनी इनकियाद सिर्फ जानना नहीं, दिमाग से जानने के साथ मानना भी हो, इसको इनकियाद बातिनी का है। एक आदमी जानता है कि वकील साहब है, लेकिन उसको मानता नहीं, तो मुकदमा में उसको वकील नहीं बनाएगा। कोई कहेगा कि ये वकील है कि मैं उसको नहीं मानता। ये तो जानता है कि वकील है, उसके बाद डिग्री भी है। जैसे हम अल्लाह को बड़ा जानते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर रोज मुअद्दिन कहता है, और कानों से सुनते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा। लेकिन अल्लाह की बड़ाई जानने के साथ माने, जब अल्लाह की बड़ाई सचमुच मानेगा तो उसमें गमन होगा ही नहीं। बादशाह की मौजूदगी में कितना बड़ा वजीर हो, लेकिन यूं झुका झुका रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि बादशाह मौजूद है ना, मैं उसको बादशाह मानता हूँ। कुछ बोलेगा नहीं। कोई उसको कहेगा वजीर साहब तो अभी कहो, एकदम नीचे, अब अपने को चपरासी समझेगा झाड़ू लेने वाला बादशाह की मौजूदगी में, क्योंकि सचमुच बादशाह है ना, उसको यकीन है कि बादशाह है। हमारा अकीदा है कि अल्लाह हर जगह है, हमको देखता है। और अल्लाह की बड़ाई आदमी जितनी माने इतना तवाज़ु होगा, तो शर्म हो जाएगी गमन करते। अब अल्लाह की बड़ाई को जितना जानता है इतना मानता नहीं, तो गमन भी करेगा, इस्तिकबार करेगा। तवाज़ु का माना ही ये है कि अब सुब्हानहू तआला की किबरियाई को मान के इस्तिहज़ार, तो उसके दिमाग में कभी भी किब्र नहीं आएगा। हर वक्त ये समझेगा कि अल्लाह के होते हुए मैं क्या चीज़ हूँ, किस तरह से गमन करूँ। बादशाह की मौजूदगी में दरबार में बैतुल खला साफ करने वाली कोई बंगन चमारन उनके सामने बैठे, बादशाह के सामने नखरे करे, उसको शोभेगा? क्या डाउट हो जाएगा? तेरे औकात क्या है बादशाह के सामने कि तू नखरे करती है सामने आके? तो एक जानना और एक मानना, ये जानना तो था, यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहु। काफिर लोग जानते थे मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और अल्लाह एक है, सब जानते थे, मानना नहीं था। ये न मानना कभी इस्तिकबारन होता है। एक आदमी अपने जैसे आदमी की बात मानना फितरतन यूँ समझता है कि मैं इनकी मानूं, मेरी जैसा आदमी की। अब इनकियात बातिन में है कि नहीं, वहाँ पता चलता है। इसलिए कुरान करीम ने नबी को बशर और इंसान बना के भेजा ताकि तुम्हारे अंदर ईमानियात का इनकियात बातिनी है कि नहीं, उसका इम्तिहान हो कि अगर अपने जैसे बशर की माने अल्लाह की कहने पर, तो समझेंगे कि उसके अंदर मानने का जज्बा है। वरना एकदम दिमाग में आया मैं भी बशर हूँ, वो भी बशर, उसकी कैसे मेहमान हूँ? अल्लाह मियाँ ने यूँ नहीं कहा कि मेरी मान, माता को वो रसूल फकुजू वमा नाहक मनहूफन तहु, ताकि बातिन में इनकियात है कि नहीं। अल्लाह इब्लिस को यूँ कह सकते थे कि मेरे सामने सजदा करो, तो वो तो कर लेता है, क्योंकि इब्लिस जानता है कि मैं कहाँ अल्लाह। लेकिन यूँ कहा कि तुझसे बस तो जो लगता है बजाय आदम उसके सामने सजदा करो, पता चलेगा कि उसके बातिन में मानना है कि नहीं। क्योंकि आदमी हमेशा फितरतन कमजोरी समझता है कि मेरे जैसे के सामने झुको। अल्लाह कहे और अपनी जैसे के सामने झुकते उसका नफ्स इजाजत नहीं देता। अल्लाह कहता है फिर भी, देखो अल्लाह ने रूबरू कहा इब्लिस को कैसे आदम के सामने सजदा कर, अब अवस तक पड़ा नहीं, ऐसा कहा जाए बस, और इस्तिगफार किया। अल्लाह ने कहा कि सिद्धा कर,
آدم کے سامنے تو ابلیس یوں بیٹھا رہا بے منہ. اللہ نے پھر کہا کہ ماں منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ میرے ہاتھ سے ایک چیز پیدا کی آدم، اس کے سامنے میں سجدہ کرنے کو کہتا ہوں، سجدہ کرنے نہ کر، دیکھا بھی نہیں، بے منہ کہا. اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین. اللہ گھمنڈی ہے تو. اب اس کے باطن میں جو انحراف تھا وہ گھڑا پھوٹا، اندر جو انحراف تھا وہ گھڑا پھوٹا کہ اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہے نہیں، پھیل گیا. اس لیے امیر کی اطاعت ہے. آدمی کی طبیعت چاہتے نہیں کہ امیر تو مجھ سے گھٹیا ہے، میں اس کی کیسے اطاعت کروں. اب اللہ کے حکم پر اللہ کہے ایسا کرنا تو اللہ اپنے جیسے کو بارے میں کیا اس کی اطاعت کر، رسول کی کر. ما آتاکم الرسول فخذوہ. تو بڑے بڑے سرداران کہنے لگے مکہ کے کہ ایک یتیم بچہ کنگال اس کی مانے. یہ تو ہماری اس سے تو ہم اونچے، ہمارے پاس دھن ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، باغات ہے، ابو جہل ابو لہب. باطنی انقیاد کا نام کیا ہے؟ ایمان. اقرار باللسان لفظی وجود. باطنی انقیاد ماننا جاننا خالی نہیں. بس اتنی ہے کسر باقی تجھ میں، کہنا نہیں مانتا تو کسی کا. بس اتنی ہے کسر باقی تجھ میں، جاننا نہیں، کہنا نہیں مانتا کسی کا. بس ماننا نہیں ہے، ایک کسر ہے، بس پک گیا، لیکن اتنی کسر باقی ہے. بس اتنے لفظ سے ایمان کا تصدیق وجود، ذہن وجود میں آ گیا کہ باطنی انقیاد باطنی، التزام عہدہ، التزام عہدہ، التزام طاعت، یعنی اپنے ذمہ داری لے لینا کہ چلو میں نے ذمہ داری لے لی، سب فرائض بجا لاؤں گا، واجبات بجا لاؤں گا. اب یہ باطن میں انقیاد ہے، باطن میں مانا. ورنہ زبان سے تو کہتا ہے کہ وہ بہت بڑا وکیل ہے، اس کے فلاں اسکول سے اس نے سرٹی لی ہے، پھر اس کو مقدمہ میں وکیل کیوں نہیں بنا؟ میں اس کو مانتا نہیں. کتنے لوگ کسی کو جانتے ہیں لیکن اس کو مانتے نہیں. اب اللہ میاں کی بڑائی روز سنتے ہیں، ہر ایک مانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑے، لیکن اللہ کی بڑائی ماننے پر محنت کرے تو اللہ کی بڑائی کے سامنے پوری دنیا ایک پتھر کے پر سے بھی حقیر لگے نظر آئے اللہ کی بڑائی کے سامنے. اس لیے اذان اسلام کا شعار کیوں ہے؟ اذان اسلام کا شعار اس لیے ہے کہ اذان کی آواز سب کے کان میں جاتی ہے، چاہے مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، سب کے کان میں دعوت ہے. اور اس کے بعد ہے کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، عام دعوت اللہ کی بڑائی. اب کان کے پردے کو روز روز 5 دفعہ اللہ اکبر کی آواز ٹکرائے اور سر میں بو بھی نہ رہیں گے، پتھر سے بھی ثم قست قلوبکم فہی اشد قسوہ. اس وقت ایک دم دھیان جاؤ کہ سب سے بڑا اللہ. اس لیے وہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ اونچا کر کے پوری دنیا کو پسے پس ڈال کے اس کی بڑائی کا اعتراف کرتا ہے. تجھ بڑا، اس لیے تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں، اب رکوع میں جاتا ہوں اور تجھی سے مانگتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. چھوٹا بڑے سے مانگے، کسی کے پاس کچھ نہیں، تو خزانے کا مالک. ایاک نستعین، ہم تو صرف مدد مانگے، کسی کے پاس کیا ہے کہ ان سے مانگے. ہمارے پاس تو نمک نہیں ہوگا تو بھی تجھ سے مانگیں گے اللہ، سالن میں نمک نہیں ہے، اے اللہ. یہ توحید ہے. اور یہ کیا ہے؟ ایمان کی لفظی وجود ہے، تصدیق قلبی. اور تصدیق قلبی ترقی کرتے 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 اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ایمان کا عینی وجود. ایسے دماغ میں ایک آدمی زبان سے بولا بادام کا حلوہ، یہ لفظی وجود ہے. اور پھر دماغ میں بھی لے لیا کہ بادام کا حلوہ، ذہنی وجود. اور پھر پلیٹ میں سچ مچ آپ کھا رہا ہے، کھانے کے وقت اس کو مزہ چڑھے گی، مستی چڑھے گی، مٹھائی کی لذت کی مستی چڑھے گی. آپ نے مشکات شریف میں پڑھا، ابو سفیان کا ہرقل سے مکالمہ ہاؤس میں نبی پاک شام کے بابت پوچھا کہ ان کو ماننے کے بعد کوئی مدت ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے نہ کہا. اس وقت ہرقل بادشاہ نے کہا ہاکذا بشاشۃ الایمان اذا خالطت القلوب،
ایمان کی چاشنی جب دل میں غلمل جاوے تو ایسی مزہ ہے. یہ لفظی وجود نہیں، عینی وجود. ایمان کا کیا ہے؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے طعم الایمان، حلاوت الایمان، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مٹھاس آتا ہے. طعم الایمان، حلاوت الایمان. افمن شرح صدرہ للاسلام، بھلا جس کو میں سر صدر دوں، یہ لفظی وجود نہیں، عینی وجود، سر صدر. اس کے بعد اس کو پوچھنا کہ اس کو کیا مجدات ہے. ہر آن، ہر گھڑی آنے والی گھڑی نئی سازمانیوں کے پیغام لے کے آتی، نئی خوشیوں کا پیغام لے کے آتی ہے. اس کو ایمانی کوئی عمل کرنے میں جو لطف اور مزہ آتی ہے. ایک مٹھائی کھانے والے کو منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا رکھنے کی لذت تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے جو اس کو روحانی لذت کا حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام ملتا ہے. اس لیے یوں آتا ہے کہ کوئی نیکی کرتا ہے، یہ دھیرے 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 پھیل کے پورے دل کو وائٹ کر دیتا ہے. لفظی وجود، عینی وجود، عینی وجود پورا ایک دم وائٹ ہو جاتا ہے. آج کے زمانے میں، کمپیوٹر کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان. ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیکن جب ان کے ساتھ کنیکشن اور یہ ہوتا ہے تو پھر اس میں خاص قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے اور پھیلتی ہے، اور وہ ربط کر جاتا ہے ٹاور سے. اندھیرا، اسی ایک چیز ہے کہ اجالا بھی ہے نا، اندھیرا بھی. اسی طرح مومن کے دل میں ایمان کا اجالا بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی نہیں رہے. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کوئی کسی سے کانٹیکٹ نہیں رہتا ہے، تعلق اور فون جاتا ہی نہیں. جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کو دین کی کوئی بات پسند نہیں آئے گی، تعلقت نہیں ایمان اور ایمانیات سے، طبیعت اتاس ہو جائے گی. اور جب اس کا کنیکشن ٹاور سے ہے، اس میں روشنی ہے، تو کہاں سے بھی کانٹیکٹ ہو جائے گا، تعلق. اسی طرح کوئی بھی ایمان کی بات سے اس کو مناسبت ہو جائے گی جبکہ دل پھیلا ہے، ایمان کے عینی وجود کیا روشنی اندر پھیلی ہے. یہ سر صدر کا ہے قرآن میں. افمن شرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا جس کی چھاتی کے اندر ہم سر صدر کر دیں، اللہ کی طرف سے روشنی پر ہو، اور جو اندھیرے میں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ جن کو اللہ نے وہ چیز دی نہیں، ان کو اللہ نے کیا بحر اللجین یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ان اخرج یدہ لم یقد یرا ان اخرج فمن لم یجعل له نورا فلیس له من نور. اللہ یوں کہتا ہے کہ جیسے بہت بڑا سمندر جس کی موجیں اٹھتی ہو تو موجوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پھر بادل آیا اس کا اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی پر تاریکی، اندھیرے پر اندھیرا. اگر وہ ہاتھ بھی نکالے لم یقد یرا تو اس کا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. یہ کن کو کہا؟ جن کو اللہ نے سینے میں ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی نہیں دی. اللہ کی مثال تو دیکھو کتنی بنی. ان اخرج یدہ لم یقد یرا، دور کی بات تو بہت دور رہی، اپنا ہاتھ بھی دیکھ نہیں سکتا. جس کو اللہ روشنی نہ دے، من لم یجعل له فلیس له، اس کے پاس کوئی روشنی نہیں، کوئی ان کو اللہ سے کنیکشن ہی نہیں. یہ ایمان کا لفظی عینی وجود، ایک لفظی وجود اقرار باللسان، ذہنی وجود تصدیق قلبی، اور تصدیق قلبی یعنی انقیاد باطنی. انقیاد باطنی کا مطلب التزام عہدہ، اپنے ذمے التزامات، جوابداری لے لینا سارے فرائض کی، سارے تقاضوں کی. اور تیسرے نمبر پر ایمان کا عینی وجود، جس کو سر صدر کہا، طعم الایمان کہا، اسی طرح بساست الایمان کہا، جب دل میں اتر جاتا ہے. اس لیے یوں آتا ہے ایمان کو، ایمان دل پکڑتا ہے اس کی لفظی وجود کو، اس کو حلاوت سے اس لیے تشبیہ دی. ایک پیٹ کی دنیا ہے اور ایک روح کی دنیا ہے. مادی غذا کے اندر جگر میٹھی چیز کو کھینچتا ہے، جگر کو میٹھی چیز سے بہت مناسبت. جس کا جگر جتنا مت وہ مٹھائی زیادہ پسند کرے گا. اب ایک آدمی نے بریانی کھائی، اس کے بعد مٹھائی کھائی، اب اس کو کیا ہو جاوے کہ
تو قاعدہ اور عقل کے اعتبار سے پہلے کیا نکلنا چاہیے؟ پہلے بریانی کھائے، اس کے بعد مٹھائی کھائے تو کیا نکلنا چاہیے؟ مٹھائی کے ٹکڑے، لیکن پہلے بریانی نکلے. یہ مٹھائی جگر توڑتا نہیں، کھینچتا ہے. وہی چمپک کھینچتا ہے اس طرح. اسی طرح حضرت نبی پاک علیہ السلام نے ایمانیات کو مٹھاس اور میٹھی اور شیرین چیز سے تشبیہ حلاوت الایمان، طعم الایمان، وہ پیٹ کی جو غذا ہے اور یہ نفس ایمان روح کی غذا ہے. اب جب روح اس کو پکڑتی ہے تو ساری چیزیں نکل جائے لیکن ایمان نہیں نکلے. اس اوپر کی ساری چیزیں نکل جائے لیکن ایمان کوئی نکال سکتا ہی نہیں، نکلے گا نہیں. اس لیے اس کو کیا کہا؟ جیسے مادی دنیا میں پیٹ مٹھائی کے ٹکڑوں کو چھوڑتا نہیں، جگر یوں کھینچتا ہے، جتھر سے جگر کھینچتا ہے. اسی طرح روحانی دنیا کے اندر ایمانیات کو، صحیح ایمانیات کو انسان کی روح جب پکڑ لیتے ہیں تو اس کو چھوڑتی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گرم گرم ریتی پر ٹانگ پکڑ کے اعوذ باللہ کھینچ کے لے گئے، بھاری بھاری پتھر رکھ کے چھاتی پر. بہت سارے وزنی کافر ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اوپر کھڑے ہو گئے. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹانگیں پکڑ کے اتنے میدان میں تیزی کے ساتھ پھانسے جا رہے، خون کی پسکاریاں ہو رہی ہیں، لیکن پورے لطف سے کہہ رہا احد احد احد. دیکھو نکلتا ہے، ایک از اللہ کا ہے. جیسے مٹھائی پیٹ نہیں چھوڑتا ہے، جٹھر ایمان اندر اترنے کے بعد دل چھوڑتا نہیں. احد 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 کہتے ہیں، اللہ ایکز اللہ ایکز، نکلا نہیں. من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں. اور تن کی دنیا، بدن کی صفات، تن کی دنیا آج تندرست ہے کل بیمار، آج چہرے پر چمک ہے کل فسردہ. تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دم جاتا ہے دم. تن کی دنیا چھاؤں ہے، آتا ہے دم جاتا ہے. اور من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں. یہ ایمان کا عینی وجود ہے، ایک لفظی وجود، ایک ذہنی وجود اور ایک عینی وجود. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ کو مانے ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اور اللہ کے فرشتوں کو. ایک مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، اللہ نے اس کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یہ فرشتے نوری ہے، ہم خاکی ہے. اور ابلیس کو نار سے پیدا کیا، وہ ناری ہے. تین مخلوق ہیں، خاکی، نوری نے ناری. اب حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں معصیت رکھی ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی کبھی نافرمانی، نہ عصیان ہے نہیں ان میں، مادہ ہی نہیں رکھا. اس لیے فرشتوں نے کبھی استغفار نہیں کیا. استغفار تو کیا ہے؟ وہ کرے جو کمزور ہو، جس کے اندر معصیت کا بھی مادہ ہو. کہ انسان کی خاصیت ہے کہ استغفار کرتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لا استغفر 70 مرہ، میں ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفر اللہ کہتا ہوں. فطرتاً اپنی کمزوری کا تصور انسان کو ہوگا، کیونکہ اس کے اندر خیر شر دونوں مادے ہیں. فرشتے میں سر کا مادہ ہی نہیں رکھا، اس کے اندر تو اطاعت ہی اطاعت. چنانچہ انسان کے مقام کو فرشتہ نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک انسان اللہ کے حکم کا فرما بردار ہے، ایماندار ہے، تو فرشتہ اس کے مقام تک اس لیے نہیں پہنچ سکتا ہے کہ فرشتے میں تو اللہ کی نافرمانی کرنے کا جذبہ رکھا ہی نہیں. ایک آدمی کے پاس طاقت ہے پھر بھی صبر کر لے. ایک آدمی کے پاس پوری طاقت ہے کسی کو بدلہ لینے کی، پھر بھی صبر کر لیتا ہے. ایک آدمی کے پاس طاقت ہے نہیں جو صبر کرے، یہ تو مجبوری ہے. اس کی فضیلت زیادہ ہے. تو جو چاہے کر سکتا ہے لیکن برداشت کر لیتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے. انسان کے پاس نفس ہے، نفس نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، پھر بھی اللہ رغم نفس اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ فرشتے سے آگے ہے. نہ کر تکلیف جبریل میرے اس کو مستی کی.
نکر تکلیف جبرائیل میرے اس کو مستی کی، تن آسان عرصیوں کو ذکر تسبیح طواف اولا۔ تسبیح پڑھتے رہو، تم اس سمندر کے خون کے سمندر میں ناؤ نہیں ڈال سکتے ہو تو ہم نے ڈالا۔ یہ خون کے سمندر میں انسان کی کشتی ہسکولہ لیتی لیتی ساحل پہ جاتی ہے، لفظ کے ٹھپیروں میں، موجوں میں۔ فرشتوں کے پاس کا لفظ ہے، ایک معصوم مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی، اور اللہ نے ان کو بہت سارے کام حوالے کیے، اور یہ انسان کی دائیں طرف الہام کرتا ہے خیر کی بات جو اللہ نے اس کو ذمہ داری دی۔ جیسے شیطان برائی کا لمہ اور فرشتہ خیر کا لمہ یعنی اندر القا کرتا ہے۔ فرشتہ یوں القا کرے گا کہ تیرے پاس جو مال دولت دھن ہے اگر تو اس کو خرچ کرے گا تو اللہ 700 گنا دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس سے بھی کروڑوں گنا دے گا۔ اور ادھر شیطان سے لمہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر تو خرچ کرے گا تو کنگال ہو جائے گا، کڑکی سے کڑکی پہلے وہ خرچ کرتے 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 جیب میں سے جو پیسے نکلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی نکلے گی، وہاں یہاں تک آئے گی، یوں کرے گا، نوٹ نکلتے نکلتے یہاں تک آ جائے گا۔ وہ شیطان نہ نکالنے دے گا۔ قرآن میں ہے، قرآن میں یہ ہے کہ شیطان تو آپ کو مفلح کی تعلیم دے گا، اور فرشتے کی طرف سے القا کس کا ہوگا؟ سخاوت کا۔ یہ اللہ کی طرف سے معمول ہے۔ وہ یوں کہے گا کہ اللہ کئی گنا دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ قرآن میں ہے نہیں؟ مثل الذین ينفقون فی سبیل کمثل سنبلۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو سخاوت کرتا ہے اس کی مثال جیسے ایسا بیج بویا جس کے 7 بالیاں آئیں، اور ایک بالی میں 100 دانے تو 7 بالیوں میں 700 دانے۔ اگر 1 لاکھ خرچ کرے گا تو 700 لاکھ دے گا۔ 700 لاکھ 7 کروڑ، 1 کروڑ 700 کروڑ لائے گا۔ یہاں ایمان بالغیب چاہیے۔ ایک طرف جو کہ یمحق الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یہاں مشاہدہ یہ ہے کہ ایک آدمی 1 کروڑ روپیہ کسی کو سود پر دیتا ہے 25% بیاج پر، تو سال پورا ہونے کے بعد 1 کروڑ 25 لاکھ آئے، تو آنکھ اور مشاہدہ دیکھتا ہے کہ تو بڑا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یمحق الربا۔ اس لیے ایمان کا سمبند کس سے ہے؟ ایمان بالغیب سے، مشاہدہ سے نہیں۔ کچھ بھی ہو اللہ نے کہا کہ یمحق الربا۔ اور ایک آدمی 1 لاکھ روپیہ کسی یتیم کو جھونپڑا بنانے میں، اس بیچارے کو دیکھا کہ بھبکتی دھوپ میں تڑپ رہا ہے، چلو اس کو جھونپڑا بنا دے، اپنے پاس لاکھ سے خرچ کر ڈالے، جیب خالی، تو مشاہدہ دیکھتا ہے کہ جیب خالی ہو گیا، لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ پھر اس کو کتنا دے گا؟ مثل ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، 700 گنے، 1 لاکھ کے بجائے 7 کروڑ ملے گی۔ مرنے سے پہلے 7 کروڑ لے کے مرے گا، یقین ہوگا، تجربہ کر کے دیکھ۔ 1 لاکھ روپیہ ایمان بالغیب پر خرچ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کو 700 گنا دو، یعنی 7 کروڑ۔ 1 لاکھ کے 700 گنا کتنے؟ 7 کروڑ۔ مرنے سے پہلے 7 کروڑ گن کے مرے گا۔ ایمان بالغیب ہو، اللہ کے رسول کی بات پر اور اللہ کی بات پہ یقین ہو تو گھسو پوچو ہو تو نہ ملے، تردد والا ہو تو یمحق الربا۔ اگر کوئی فرد سود کھائے گا تو قرآن نے کہا کہ بربادی، وہ فرد برباد ہو جائے گا۔ اگر کوئی خاندان کھائے گا تو خاندان برباد ہو جائے گا۔ کوئی ملک کھائے گا تو جن ملکوں کی بنیاد سود پر، ان کی حالت دیکھو، ان کی حالت دیکھو، 24 گھنٹہ بھیک کسے کہے؟ ایک آدمی کے پاس 500 کروڑ ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ نے ضرورت اگائی 700 کروڑ کی، تو 200 کروڑ اس کو قرض لینا پڑے گا۔ چنانچہ دوسرے ملکوں کے پاس بھیک مانگیں گے، 200 کروڑ آپ کو۔ اگر 1000 کروڑ ہے اور پلان ہے 2000 کروڑ کا، تو 1000 کروڑ کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ وہ بھیک سودی کاروبار کے اندر محتاجگی اسے کہے، یہ اعلیٰ درجے کے محتاج، اعلیٰ درجے کے فقیر۔ ایک فقیر کو بیچارے کو 1 روٹی کی ضرورت ہے اور چمچ سالن کی، اور کھانے کے بعد 1 سگریٹ کی، 1 پان کی، بس 10 روپے۔
اب اتنا کھا کے پھر سگریٹ کا قرض کرتا ہے، پک مارتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اور ایک آدمی کے پاس 1000 کروڑ ہے، لیکن اس کے پلان میں ابھی دوسرے 1000 کروڑ پھوٹ رہے ہیں، تو یہ اس سے کروڑوں گنا فقیر ہے۔ اس فقیر کو ایک پلے میں رکھا جائے، اس فقیر کو ایک پلے میں رکھا جائے، تو اس فقیر کے پلے کو اٹھانے کے لیے دوسرے ہزاروں فقیر گھر رکھنے پڑے، اور وہی ہوگا یہ اعلیٰ درجے کا، یہ مہذب فقیر، سدھریلا فقیر، وہ بیچارہ فقیر اور یہ مہذب فقیر۔ حقیقت تو اتنی زیادہ محتاجگی، اس کی اتنے سے حاجت پوری ہو گئی۔ اس نے کسی نے کہا کودے چشم ہریسا پور نسد، کودے چشم ہریسا پور نسد، تا بصدب کانے نسد پردر نسد۔ لالچیوں کی آنکھ کے کودے بھرتے نہیں، جب تک سیپی کی طرح قناعت نہیں اختیار کرے اس کے آنکھ کا کودہ بننے والا نہیں۔ سیپی سمندر میں ایک پانی کا قطرہ اس میں گیا تو پورے سمندر کے مقابلے میں تو قطرے کی کوئی حیثیت ہے، لیکن قناعت کر لے کہ چلو میری قسمت میں ایک قطرہ اللہ نے دے، ایک قطرہ تو بہت ہو گیا، وہ کر کے نیچے بیٹھ گئی، ایک قطرہ سچا ہیرا بنتا ہے، ڈائمنڈ موتی بنتا ہے، پورا سمندر کا سودا ہو جائے۔ اسی طرح آدمی کو اللہ نے جتنا دیا اس پر قناعت کر لیتا ہے کہ اللہ نے دیا، شکر اللہ کہ اللہ، یہ موتی بنے گا سکون چین کا۔ اور اگر اس کے اندر حرص ہے تو کودے چشم ہریسا پر نسد، تا بصدب کانے نسد پردن نسد۔ لالچیوں کے آنکھ کے کودے بھرتے نہیں، جب تک سیپی کی طرح قناعت اختیار نہ کرے اس کے اندر بے چینی رہے گی۔ بڑی بڑی حکومتیں بے چین ہیں، کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں۔ خیر، تو فرشتے آدمی کو خرچ کرنے کا القاع کرے گا، نماز پڑھنے کا، امر بالمعروف کرنے کا، اخلاص کرنے کا، جتنی خیر کی لائن کی چیزیں ہیں، یہ لمت من الملک، فرشتے کی طرف سے لمہ ہے، اور جتنی نافرمانی کی طرف سے چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ یہ دو مخلوق آنکھوں سے اوجھل اللہ نے پیدا کی۔ اب آدمی کے دل پر دو قسم کی لہریں دوڑتی ہیں، کبھی بھلائی کی لہر، کبھی برائی کی لہر۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نہ نظر آنے والے دو مخزن ہے جہاں سے یہ لہریں گزرتے، کبھی بھلائی کی نہ کبھی، چاہے وہ دو لائنیں نظر نہ آتی فرشتوں کی نہ شیطان کی، لیکن وہ ہے اپنے دل کی علامت بتلا رہی ہے۔ جیسے ایک آدمی کی پگڑی کا سنبھلا ہلتا ہے، یہ دلیل ہے کہ ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں، کہ ہوا بھلے نظر نہ آئے لیکن اس کے کپڑے کی حرکت بتلا رہی ہے کہ ہوا کی لہر چل رہی ہے۔ درختوں کی پتیاں ہل رہی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا کی لہر چل رہی ہے۔ تو آدمی کے دل پر کبھی لہریں دوڑتی ہیں بھلائی کی نہ کبھی سرور کی، یہ لہریں بتلا رہی ہے کہ کوئی دوسری مخلوق ہے جہاں سے تحریک ہو رہی ہے، حرکت ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی۔ کوئی آج تک فرشتہ دیکھا نہیں، اور آج تک میں نے شیطان کو دیکھا نہیں۔ یہ فرشتہ نے شیطان تو اپنی روح کو بھی کس نے دیکھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے میری آتما دیکھی، لیکن آنکھ کے اندر، زبان کے اندر، کان کے اندر سکت ہے، وہ آنکھ یوں یوں کرتا ہے، تو کوئی بھی کہہ دے گا کبھی جیون ہو جائے، کبھی جیون، یہ موقع لگا۔ یہ آنکھ کی حرکت کہتے کہ روح ہے، تو اپنے دل کے اوپر خیر و شر کی لہر کیوں نہ بتاؤ کہ فرشتے بھی ہیں، شیطان بھی ہے؟ جب آنکھ کی لہریں ہم تو دیکھ رہے، روح تو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ سانس چل رہی ہے تو کہتے کہ جیون تو کار سے کلاک کہتے کہ نہیں، اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جلدی ہو گئی، اب جلدی عبادت پڑیں گے۔ یہ آپ کو نمونے دے رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے کلمات میں کتنی جامعیت ہے۔